ٹی وی اور ولایت ٹی وی تے ولایت امیر المومنین اور معرفت امام زمانہ دے موتی بکھیرتے ہوئے اور پیغامات معرفت امامت تقسیم کرتے ہیں۔ میری مراد جناب قبلہ علامہ خطیب والی العصر امام زمان جناب علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آف لاہور اوان اور محمد و آل محمد دی معرفت الہیہ مومنین نو سنو۔ حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عین حتی تسکنہ ارزقہ طولا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام، عشق صدر الحسین علیہ السلام، بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرج شریف، ناد علی مدر اللہ جائب تجدوان لکا فی النوائب، کل ہم وغم سید جلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون امیر قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمثقلین، شریک القرآن، وارث قرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دفع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور الحضور۔ قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار، اس مقدس منبر کا وارث، ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، لوزناؤں کا وارث، امام برگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، توحید کا وارث، نبوت کا وارث، امامت کا وارث، قیامت کا وارث، لا الہ الا اللہ کا وارث، محمد رسول اللہ کا وارث، ولی اللہ کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مباہلے کا وارث، غدیر کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، زمزم کا وارث، صفا و مروہ کا وارث، کعبے کا وارث، قبلے کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث۔
علماء کا وارث، خطباء کا وارث، ذاکرین کا وارث، سادات کا چیف، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، کاظمین، کربلا، نجف، سامرا، مدینہ، مکہ، کائنات کے چپے چپے کا وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات، امام مہدی وأمهات الطيبين الطاهرين صلوات الله سلام الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من يوم الأزل إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم من غشا فليس منا. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. عرض کر رہا ہوں لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیسا. 3-4 تو خطاب میرے کمالیہ شہر تقریباً ہو ہی چکے ہیں. میرے مزاج سے واقف ہو. میری کوشش ہوتی ہے ہر مجلس میں، ہر خطاب میں، ہر ذکر میں غیت امام کو ریمائنڈر دو، یاد دہانی کراؤں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ مجلس نہیں جو بندے کو حر نہ بنائے. بہت شکریہ، بہت مہربانی، شکریہ، جو بندے کے مزاج میں تبدیلی نہ لائے. لوح محفوظ کی تقدیر سے ڈرنا کیا. بھئی یہ سالہ ایک جگہ مامو کانجن میں ایک بات شروع کی تھی، چل نہ سکی، میرے دل میں ایک جملہ اس پہ کہتا جاؤ. بابا جی آپ وہاں بیٹھے وہیں بیٹھ کے توجہ آپ نے میری طرف کرنا، کوئی بات نہیں، بیٹھ رہے بزرگ ٹیک لگے بیٹھ رہے. آج میری مجلس کا عنوان تھا حسین کو کیا ملا. ہے طبیعت عرفان کے موتی دے جاؤں. بھائی الطاف حسین کو کیا ملا. چھوٹی سی بات سے شروع کرنے لگا ہوں. یہ دری بچھائی کسی نے، یہ کنات لگائی، یہ ساؤنڈ سسٹم لگایا، پڑھنے والا ادھر آیا، پڑھانے والا سامنے بیٹھا، دری والا اپنے پیسے لے گیا، ساؤنڈ سسٹم والا اپنے پیسے لے گیا، ذاکر اپنے پیسے لے گیا. حسین کو کیا ملا. بہت دیر ہو گئی آپ کو آتے آتے. میں بڑی چھوٹی سی مثال کے ذریعے، مہربانی بھائی ایسا تو مہربانی ہوگی توجہ آپ کی، بے مہربانی عاصم بھائی. حسین کو کیا ملا. ہر کوئی آپ نے اپنے مطلب کی چیز لے کے چلا گیا. جو آیا اس نے کہا یہ چاہیے مجھے حسین سے، وہ لے کے چلا گیا. حسین کو کیا ملا. بادشاہ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے تھا. نہ دیتے ہم کچھ اگر حل میں ناصر کی صدا بلند نہ ہوتی ہے، پھر ہمیں بھی حق نہیں تھا کہ ہم کچھ سردار کو دیتے. نہیں غور فرمایا. حل میں ناصر کی صدا جڑی ہے کل آسالکم علیہ اجرن انجل مبدت فی القربہ سے. یہ صدا جڑی ہے. تھوڑا سا توجہ کیجیے گا، عرفان کے موتی آپ کی جوڑی میں یہ صدا جڑی ہے کل آسان. پورا قرآن پڑھ کے دیکھو. اس دن میں گزارش کر رہا تھا، حکم ہوا نبیوں کو، جب نبیوں نے کہا ہمارا اجر، کہا تمہارا اجر میرے پاس ہے، تمہارا اجر اوپر ہے، میں خود دوں گا، ان سے نہ مانگنا. واحد ہے تمہارا نبی جس کو حکم ہوا کہہ دے انہیں، قل کہہ دے انہیں کچھ نہیں چاہیے، اجر چاہیے مودت کی شکل میں. اعظم میں کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ اجر چاہیے مودت کی شکل میں. وہی مودت سے جڑی صدا ہے حل من ناصر ینصر. یہ اور بات ہے، پہنچی کائنات کے چپے چپے، سنی بہت ساروں نے، سمجھی چند ہے. نہ مودت سمجھ آئی، نہ حل من ناصر کی صدا سمجھ آئی. نہ مودت کے مزاج کا پتہ چلا، نہ حل من ناصر کی حقیقت کا پتہ چلا. نہیں، سرکار نے سوال کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. بھائی الطاف نے مجلس کرائی، ہوا سوال مودت کا، ماتمیوں نے ماتم کیا. یہ ہم کیا دے رہے ہیں؟ جواب. سوال کا جواب. کیا کر رہے ہو جی؟ اجر مودت ادا کر رہے ہیں. یہ ماتم کیا کر رہے ہو جی؟ اجر مودت ادا کر رہے ہیں. جی صف کیوں بچھائی؟ میں طرف دیکھنا جناب، یعنی قیمتی موتی دینے لگا ہوں. صف کیوں بچھائی؟ اجر مودت. لنگر کیوں کھلایا؟ اجر مودت. لنگر کیوں کھایا؟ اجر مودت. علم کیوں لگایا؟ اجر مودت. اجر مودت دے کر سوال اجر پہ پھر اجر بنتا نہیں. یہ نہیں حق میں نے اس سوال کا جواب دیا، سب بچھائی، میں بھی کہوں میرا یہ کام کر، میرا یہ کام کر، میرا یہ کام کر. بابا اجر پہ اجر نہیں بنتا. سوال کا ہمیشہ جواب ہوتا ہے، سوال نہیں ہوتا. جیو سید جیو.
अजर पे अजर नहीं बनता। खान साहब एक सोच दे रहा हूं, अगर कमालिया को बात पहुंच जाए तो वो हमसे सवाल कर रहे हैं, कुल इनसे कहे अजर दे। हम कहते हमने ये किया, हमें अजर दो। नहीं बनता एहसान भाई अजर पे अजर। वो कहते अजर दो, हमने काम ने ये किया ये किया ये किया, हमें भी अजर दो। कभी ऐसा होता है? हमेशा सवाल का जवाब दिया जाता है, सवाल पे सवाल नहीं किया जाता। यही तो मैं कह रहा हूं, हुसैन को क्या मिला? कुछ भी नहीं। आज से नहीं मोहम्मद खान, सदियों से मेरे बादशाह को कुछ नहीं मिला। हर बंदा आया हुसैन के दर से कुछ ले गया, हर बंदा आया हुसैन के दर से कुछ ले गया। हुसैन को मिले तो 72 मिले। ये तुम बैठे हो, उन्हें खिराज तहसीन पेश कर रहे हो, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया यार। तुम बैठे हो, खिराज तहसीन पेश कर रहे हो, सलाम पेश कर रहे हो। 72 तुम पे हमारा सलाम। क्या इश्क मयार है तुम्हारा, क्या साहिबान कमाल हो, इसमें कोई शक नहीं, साहिबान कमाल है। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी, मित्रों देखना इधर उधर न देखना आने जाने वाले को, वजह यही थी, इन्होंने अजर मवद्दत का हक अदा किया। कैसे हक अदा किया? हुसैन का साथ दिया या नहीं दिया? अजर मवद्दत का हक भाई एहसान तब अदा हुआ जाफरी साहब, जब इन्होंने हक अदा करते हुए सिला नहीं मांगा। देर हो गई यार। बादशाह की खिदमत में मेहरबानी भाई एहसान वाजिबुल एहतराम, बहुत शुक्रिया हसन भाई। ये नहीं कहा बादशाह हमें मिलेगा क्या, हम जो कुर्बानी पेश कर रहे हैं इसका नतीजा क्या है, मिलेगा क्या? कोई मुहक्किक चैलेंज है सद बुखारी का पूरी दुनिया के मुहक्किकीन को, कोई मुहक्किक साबित कर दे 72 ने कहा हुसैन हमने शहीद हो जाने, हमें कोई दफनाएगा भी ये नहीं है। ऐसे भाई चैलेंज मिंबर पे किसी मुहक्किक ने लिखा हो कि आशिकों ने कहा हो आका हमारी लाशें पामाल होंगी या क्या होगा या क्या नहीं होगा, नहीं पता था इनको क्या होना है, पता होते हुए भी अजर मवद्दत है। हुसैन को क्या मिला? हुसैन को वो 72 मिले, फिर कुछ ना मिला। हालांकि मिलना चाहिए था ना, कि मिंबर क्यों सजाया गया? सिर्फ आपको जन्नत दिलवाने के लिए नहीं। जो जन्नत के तलबगार हो, कमालिया मेरी माँ बहने बेटियां जहां जहां बेटा बेटे सुन रहे हो, सैयद हो बाप हो तुम्हारा, जो जो जन्नत के तलबगार हो, मजलिस में ना हो, घर बैठे रहो, मच्छर के पर के बराबर भी मोहब्बत होगी, तुम्हें जहन्नम नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी कमालिया, क्या बात है यार। मेहरबानी जनाब। मजलिस अगले महीने की मजलिस, साल के बाद की मजलिस, अगला मुहर्रम, उससे अगला मुहर्रम। हुसैन को क्या मिला? दाढ़ियां सफेद हो गई, जिक्र करते करते, सुनते 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 सुनते, मातम करते करते। बादशाह को क्या मिला? कोई नहीं मिला। आज भी हल में नसर जंसरना की सदा जारी है। आओ आज भी बादशाह तुम्हारे इंतजार में है। दो हुसैन को क्या दोगे? माल, कायनात का मालिक है। ये रहम कमा के सुन नहीं बैठे, रहम तो उसे कहते हैं जो शादी नहीं करते। बादशाह ने निगाह करके एक की बजाय 7 दे दिए। एहसान नहीं, यहाँ जुमला देने लगा, बात आ गई रहम की, तो रहम का जुमला एक बड़ा कमाल है। रहम ने कहा था हुसैन बस, फरमाते हैं अगर तो बस ना कहता पूरी कायनात एक तरफ होती, मैशर के दिन मेरी दी हुई औलाद एक तरफ। बहुत शुक्रिया, सलाम है। तूने कह दिया बस, अगर तो बस न कहता पूरी कायनात एक तरफ होती, मैशर के दिन मेरी दी हुई औलाद। सब मिलके हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन बादशाह, हुसैन शहंशाह, हुसैन इन्नामा, हुसैन ने कहा, हुसैन जिंदगी, हुसैन बंदगी, हुसैन ला इलाहा, हुसैन मुस्तफा, हुसैन मुर्तजा, हुसैन इन्नामा, हुसैन या हुसैन। आवाज़ें बुलंद सलावत। आपने नफूस नारा लगे बल दिल करा, मैं 4 मिसरे अर्ज करता जो मैं अर्ज करो, जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता, जो हक के सना है वो अदा हो नहीं सकता, कुरान सा लहजा तो मेरा हो नहीं सकता, फुतरस ये चला सोच के गहवारा की जानिब, शब्बीर अगर चाहे तो क्या हो नहीं सकता।
تو کیا ہو نہیں سکتا. بات میری پھر پیچھے جائے گی, بہت ضروری. پھر عرض کرتا ہوں, 1000 دفعہ سنو, 1000 دفعہ عرض کروں گا. مقصد کو سمجھو. ہر بندے کا دل کرتا ہے نا میں کربلا جاؤں. 100 بسم اللہ, میرا مولا تمہیں لے کے جائے. چوتھے بادشاہ سے بھی پوچھا گیا, مولا کربلا جانے کا فائدہ؟ فرمایا جس نے میرے پاک جد کی کربلا میں زیارت کی اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی. سرکار اتنی آسان ہے؟ فرمایا نہیں, شرط ہے. پہلی شرط یہ ہے اس بندے کی عرش پہ اللہ کی زیارت ہو جاتی ہے, میری جد کی زیارت, جو مقصد قربانی کو سمجھے. میرے بابا نے قربانی دی تھی تو کیوں. دوسری بات بھٹی صاحب سرکار فرماتے ہیں, چوتھے امام فرماتے ہیں اس بندے کی حسین کی زیارت اللہ کی عرش پہ زیارت قرار پاتی ہے جو اپنی جملہ محبوب چیزوں سے ہمیں زیادہ محبوب جاتا ہے. بچے نہ مڑ کے حال ہوئے, پیچھے نہ خیال ہوئے, مال نہ کی بنے گا, پیچھے نہ کی بنے گا, پتہ نہیں کی ہو جائے گا, میں جا رہا نہیں. حق یہ بنتا ہے قبول, کم از کم اس کی زیارت ہوگی. کم از کم میں سوچتا ہوں اس بات پہ, جو کم از کم یہاں سے سوچ کے جائے, اللہ کرے میں کربلا سے زندہ ہی نہ ہوں. مہربانی یار, یہ اور بات ہے, ان کو صدقہ زندگی مل جائے. مہربانی بھائی ایسا معمولی معاملہ نہیں. اس لیے میں کلاس کر حسین کو کیا ملا, اب حسین کو اپنا آپ دو. اور آج بھی صدائے حل میں ناصر ینصرنا بلند ہے. آج پکارنے والا چہرہ بدل گیا, صدا وہی ہے, پکارنے والا بدل گیا. بیٹھا آج بھی کربلا میں ہے. یہ کبھی آپ نے ایک دعا پہ غور کی, یا رب الحسین بحق حسین نشف صدر حسین بظہور الحجت القائم, کبھی غور کی؟ نہیں. میں غور کراتا جاؤں. میں مانو بیٹیاں, یہ دعا بڑا مجرب عمل ہے. تمہیں جتنی پریشانی ہو, جتنی تکلیف ہو, جتنی ٹینشن ہو, بیٹا یہ 114 دفعہ صبح پڑھ کے امام کو صبح سلام کرنا. رات کو سونے سے پہلے 114 دفعہ پڑھ کے امام کو سلام کر کے وضو کر کے سو جانا. انشاءاللہ تمہاری پریشانی, تکلیف, ٹینشن ختم. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. معصوم سے پوچھا گیا تھا, تمام علماء نے متفقہ طور پہ یہ بات لکھی ہے کتب میں. معصوم سے پوچھا گیا تھا, مولا بڑی دنیا آئی تھی کربلا میں اس وقت جب حل میں ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی تھی. ملائکہ آئے, کروبی آئے, قدسی آئے, حوریں آئیں, انبیاء آئے, پتہ نہیں کون کون آئے. سرکاری اتنی دنیا آئی تھی, سب کی نصرت قبول ہوئی؟ فرمایا نہیں. ہماری جد پاک نے فرمایا تھا ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, ہم نصرت طلب کر رہے ہیں. اور احسان صاحب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, مدد اور نصرت میں فرق کیا ہے. بس اتنا سا بتاتا جاؤں عاصم بھائی, مدد فرد کی ہوتی ہے, نصرت مشن کی ہوتی ہے. بس صرف اتنا سا بتاتا ہوں, اسے زیادہ. مدد فرد کی ہوتی ہے, نصرت مشن کی ہوتی ہے. حل من ناصر ینصرنا. اصل فرماتے بڑی تعداد میں مخلوق آئی تھی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. سرکار نے فرمایا آپ کی ضرورت نہیں. 16 میل پہ جگہ میری تھی. فرمایا آپ کی ضرورت نہیں. آپ نے 4000 معصوم فرماتے ہیں ایسے فرشتے ہیں جنہوں نے عرض کیا تھا آقا آئے ہیں واپس جانے کے لیے نہیں. 4000 فرشتے. مولا وہ ہیں کہاں؟ فرمایا واقعہ کربلا کے بعد سے وہ آج بھی گنبد حسین پر موجود ہے اور ایک ہی دعا کر رہے ہیں. تب سے ان کے گریبان چاک ہیں, سر میں خاک ہے, ایک ہی دعا کر رہے ہیں, یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. مطلب بھی بتاتا جو اے حسین کا رب, حسین کے صدقے میں حسین کے زخمی جگر کو ٹھنڈا کر دے مہدی کے ظہور سے. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. زخمی ہے نا جگر. 2-3 باتیں میں اور کرتا جو میں آتا ہوں مسائل پہ. جابر صاحب آؤ حسین کو اپنا آپ دو. بہت ہو گئی زندگی گزارتے. آج کرو ہے مجلس پہ بیٹھ کے, تیرا سفر ہے. بادشاہ ہم تیار ہیں. بادشاہ ہمارا اپنا آپ اب ہمارا نہیں وہ تیرا ہے. کیا چاہیے آقا؟ تو چاہیے کچھ مانگو. کہا کہ نہیں. جنت دوں؟ کہنا نہیں, ہم بیٹھتے ہی جنت میں ہیں. بھائی مہربانی ہم رہتے ہی جنت میں ہیں. صبح شام ہمارے اس سے وقت جنت کیا ہو. کو چاہیے اگر یہ کہہ دے تمہیں بخشش کی
کوئی پریشانی ہو، کہنا آقا بخشش کی بھی پریشانی ہے، اگر یہ سوال ہو سکتا ہے تمہارا جنازہ پڑھنے کے لیے دنیا نہ آئے، کہنا اس کی بھی ضرورت نہیں، آقا تو مل جائے۔ اس لیے تو کسی عاشق نے قلم اٹھایا تو کمال کر گیا، اس نے بڑے خوبصورت 2 مصرے لکھے، وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ آؤ بس میں بہت پڑھ گیا، وقت نہیں مجھے پہنچنے، لاہور مہمان بھی بیٹھے ہیں ادھر، آؤ بادشاہ کو وفا کا یقین دلاؤ۔ یہ 13 ظفر کی مجلس ہے، کمالیا کا امام بارگاہ ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرمائیں، میرے بھائی بزرگ تشریف فرمائیں، آؤ بادشاہ کو وفا کا یقین دلاؤ۔ آج کے بعد عہد کرو، ہم نے مجلس پہ بھی جانے کو پوچھے گا نا کہاں گئے تھے، یہ نہیں کہنا مجلس پہ گیا تھا، کہنا ہے مجلس پہ گیا نہیں تھا، حسین نے بلایا تھا۔ معیار بدلو، معیار بدلو، تبدیلیاں کرو اپنے اندر، ماتم کرو، کبھی نہ کہنا میں نے ماتم کیا تھا، کہنا یزیدیت کے منہ پہ خالی میں نے تماچا نہیں مارا، میں نے صرف محبت حسین کا اظہار نہیں کیا، میں نے ماتم کر کے حسین کے خون کے وارث کو کہا اکیلا نہ رہو میں ہوں۔ بھائی بہت شکریہ، سلام ہے، میں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا، میرا یہی مقصد تھا آپ کی خدمت میں گزارشات کرنے کا۔ عاصم بھائی کیا ہے معاشرے کا رواج، کہیں بندہ آپ کا دوست کوئی چاہنے والا کوئی پریشان ہو تکلیف میں ہو، کیا کہتے ہو جا کے، اکیلا نہ سمجھ، گھبرانا میں ہوں۔ بادشاہ میں ہوں، اور ہاں رہ گئی زنجیر کی بات، جس کا دل کرے چلائے جس کا دل کرے نہ چلائے، یہ شرط نہیں ہے، یہ عشق کا سودا ہے، جو چلائے وہ اس نیت سے چلائے، مہدی میں تجھے خط لکھ رہا ہوں خون سے۔ بہت ہو گئی یار، بس کرو یار، بدلو مزاج یار، بدلو زندگی یار، عہد کرو امام سے، حق کے مبدت ادا کرنے کی کوشش، حسین کو جو چاہیے وہ دو، تمہارا اپنا آپ چاہیے مولا کو، اور تمہارے پاس ہے کیا؟ ہے کسی کے پاس کچھ؟ میں پچھلے 3-4 دن سے پچھلی مجالس میں یہی عرض کرتا پھر رہا ہوں، اور فرماتے ہیں اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو، اپنی زندگی میں وصیت نامہ لکھو، جب وصیت نامہ لکھو گے یقیناً لکھو گے یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کی، یہ اس کا، یہ اس کی، اور فرماتے روزانہ وصیت نامے کو صبح صبح نماز کے بعد اٹھ کے دیکھا کرو۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کسی دن تو سمجھ آ جائے گی، سب کچھ سب کو دے چکے ہو، تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ مہربانی بابا جی، بہت شکریہ، سفیر سر کو سلام ہے، کمالیہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میں مشکور ہوں آپ کا یار، آپ نے غور کیا۔ جب وصیت نامہ لکھو گے، لکھنے کے بعد روزانہ نماز کے بعد پڑھو گے، تمہیں نظر آئے گا یہ بھی اس کو دے دیا، یہ بھی اس کو دے دیا، یہ جائیداد اس کی، یہ مکان اس کا، یہ پیسے اس کے، تمہارے لیے کیا بچا ہے؟ اور فرماتے جب تمہیں نظر آئے نا تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، پھر یقین کر لینا تمہارے لیے مولا ہی بچا کر۔ اوئے ہوئے ہوئے، بہت شکریہ یار، سلام ہے، مہربانی یار، مہربانی بابا، بہت شکریہ کمالیہ، تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، تمہارے لیے جب تمہیں یقین ہو جائے تمہارے لیے کچھ نہیں بچا، تمہارا مولا بچا ہے، پھر وعدہ کرنا مولا یہ میرا اپنا آپ نہیں، یہ اب تیرا ہے۔ عہد کرنا۔ اور ہاں ایسے بھی عاشق گزرے ہیں، بات آ گئی ہے، میرا خیال ہے میرے کچھ اور پڑھنے کو من تھا لیکن میں وہ چھوڑ دوں، بات آ گئی ہے میں عرض کرتا ہوں۔ ایک عاشق نے وصیت نامہ لکھا، کتاب کا نام معجزات آل محمد، احسان صاحب وصیت نامہ لکھا، کب؟ جب ذات پاک کی کریمی انتہا پر پہنچی۔ کیا لکھا؟ عاشق ہے زمانے کے امام کا، 80 سال کی عمر میں آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، نظر نہیں آتا، بیٹا بڑا بیٹا علی ہے، چھوٹا بیٹا حسین ہے، اس عاشق کا نام ہے قاسم بن الا، حق کے مودت ادا کرتے ہیں۔ میں ان کے چھوٹے سا واقعے کی صورت میں آپ کو سنا کے 2 جملے مسائل اور جانا چاہوں۔ قاسم بن الا اتنا بڑا عاشق ہے، امام کی طرف سے کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی بات اس کے پاس ضرور آتی ہے۔
محمد خان کھرل وقت نہیں گزرتا، کوئی نہ کوئی پیغام بادشاہ کی طرف سے ضرور آتا ہے. عشق کا کمال جو یہ ہے، اٹھتا ہے مولا، بیٹھتا ہے مولا، سوتا ہے مولا، کھاتا ہے مولا. عشق کا کمال. کسی نے کچھ کہہ دیا تو مولا 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 ہر وقت کرتے ہیں. تو نے کبھی مولا سے کچھ مانگا بھی ہے؟ کہتے ہیں مولا کے ہوتے ہوئے میں مولا سے کیا مانگوں. معیار کمال تو یہی ہے نا بابا، مولا کے ہوتے ہوئے میں مولا سے کیا مانگوں. کائنات کی مولا سے کوئی قیمتی چیز ہے تو پھر مانگنا چاہیے. جب کائنات کی کوئی قیمتی چیز نہیں تو پھر مولا سے میں اور کیا مانگوں. کیا کمال ہے، عرفان ہے. کبھی کچھ نہیں. کسی نے کہا نماز پڑھتا ہے اللہ سے کوئی جنت شنت، انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں، میں کیا کروں گا جنت میں جا کے جب مجھے مولا مل گئے. میرا خیال ہے اس کو یا اختر ٹرینٹی کو ان کی روحیں کہیں آپس میں اکٹھی تھیں، جس میں اختر نے بھی کہہ دیا نا اختر در بطول سے ادنا سی شائنما اے کم زفتوں نے خواہش جنت فضول کی. یہ بہت بڑا شعر کہہ گیا، بہت بڑی بات کر گیا. سمجھ نہیں آئی کسی کو، بات بڑی کر گیا. ہم نے بھی بخن بخن کی بات کر لی. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. یقین جانی ہم نے سننا ہی نہیں، سمجھی نہیں بات. وہی والی بات غدیر میں جو دنیا نے کہا بخن بخن بخن، جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا بخن بخن بخن. شاید یاد ہوگا میں نے کہا تھا پچھلے آپ کے پروگرام میں، بخن بخن کرنے والوں کو علی سمجھ نہ آیا، علی سمجھ نہ آیا. اگر بخن بخن کرنے والوں کو علی سمجھ آ جاتا کربلا کا نقشہ اور ہوتا. نہیں آیا سمجھ. ایک دشمن شاعر ہے، میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، اس سال میں جملہ دہرانے لگا ہوں. ایک دشمن شاعر ہے، اس سے پوچھا گیا رسول کا فرمان، اس نے کہا حق ہے. انہوں نے کہا رسول نے کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی المولا. کچھ حق؟ اس نے کہا نہیں. ولایت؟ اس نے کہا حق. اس نے کہا مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا مجبوری ہے. انہوں نے کہا کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا ولایت زبانی کلامی اقرار کرنے کا نام نہیں، چھری گردن پہ رکھنے کا نام ہے. یہ دشمن شاعر ہے. اللہ کرے میں بات سمجھا پایا. جعفری صاحب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی کہے کمالیہ سے سید پڑھ گیا تھا اور شام کو نوز باللہ گھوٹ کے گردن پہ چھری رکھ دے. نہیں، چھری رکھنے کا مطلب یہ ہے نفس کو قتل کرو جو مولا تک نہیں جانے دیتا. نہیں، آپ ابھی بھی چند بندے پریشان ہو گئے. دیکھو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، یہ ماں بیٹی کی گود میں بیٹھی ہے، وہ بھائیوں کی گود میں بیٹھی ہے. چھوٹا بچہ یہ مولا کے قریب ہے. کیوں قریب ہے؟ یہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے. کبھی سوچا یہ کیوں ہنستا ہے، کیوں روتا ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا تھا مولا چھوٹا بچہ بیٹھے بیٹھے ہنستا ہے، بیٹھے بیٹھے روتا ہے، راز کیا ہے؟ فرمایا معصوم ہے نا، بچہ ہے نا، معصوم کا گہرا تعلق ہے معصوم سے. اپنے امام کو مسکراتا دیکھتا ہے ہنسنا شروع کر دیتا ہے، امام کو گریہ کرتے دیکھتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. نا نفس پہ چھری، پتہ ہی نہیں نفس کا. اتنا سا کھانا رکھے گی ماں، پیچھے پڑ پڑ کے کھلائے گی، کسی طرح تھوڑا سا کھا لے. جو ہی نفس کمینہ بڑا ہوگا پھر کہے گا کسی اور کو نہ کھانے دو، میں کھاؤں. یہ بچہ اٹھ کے کسی ماں بہن بیٹی کی گود میں چلا جائے، ہر ماں کہے گی میرا بچہ میرا بچہ. یہ بھی سب کو سمجھے گا میری ماں. یہی تو ہے نفس کا قتل. ہائے ہائے ہائے، میں مشکل بات کر گیا، لیٹ ہو گئی یار آپ لوگ کو پہنچتے پہنچتے. یہی تو ہے نفس کا قتل. اور کیا ہے نفس کا قتل؟ یہی تو ہے نفس کا قتل. میں جعفری صاحب آج بھی پہلے مجلس ٹو بٹیک سنگ عرض کر رہا تھا، دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں. یہی ہے نفس کا قتل، یہی ہے نفس چھری، یہی ہے ولایت قبول کرنے کا حق. جو آنکھیں غازی کے علم کو دیکھے وہ آنکھیں کسی حرام کو نہ دیکھے. اسی سال کی ایج ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا مگر دل روشن ہے. زلزلہ میں چوتھے امام سے پوچھا گیا تھا مولا بڑا اہم نکتہ ہے، بس لیجئے گا میں واقعہ مکمل کر دو جملے بس ہے اجازت. مولا اللہ نے انسان کو کتنی آنکھیں دی ہیں؟ فرمایا 4. مولا نظر تو 2 آتی ہیں. فرمایا 2 ظاہر بھی ہیں 2 باطن بھی ہیں. فرماتے ہیں جس کی ظاہر کی آنکھیں کھلی رہیں اور باطن کی نہ کھلیں وہ اندھا ہوتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. کمالیہ میں بڑا جملہ دے گیا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوں باطن کی نہ کھلے
کیونکہ انہی کے بارے میں تو قرآن کہتے ہیں جو اندھا مرے گا وہ اٹھے گا بھی اندھا. مولا وہ 2 آنکھیں جو اندر کی ہیں وہ کب کھلتی ہے؟ فرمایا جب اللہ چاہتا ہے. مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے. جب تک بندہ نہ چاہے وہ بھی نہیں چاہتا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ، مہربانی. قاسم بن اللہ عاشق ہے مولا. کوئی نہ کوئی پیغام، کوئی نہ کوئی سندیشہ، کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے. مولا کے اس پیغام پہ یہ زندہ ہے. 80 سال میں اندر کی آنکھیں کھلی ہیں، سامنے نظر نہیں آ رہا. اندر کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس کا دوست ہے جو اہل سنت ہے سامنے بیٹھا ہے. یہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا ہے اور ایسا ایسا کہتا ہے پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مہینہ ہو گیا امام کی طرف سے پیغام نہیں آیا. نوجوانوں آپ کے لیے ویسے ہے، امام کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا، 1 مہینہ ہو گیا ہے. ابھی یہ بیٹھا اپنے دوست، نام ہے دوست عبد الرحمن، اس کا نام ہے قاسم بن الا، عین لام الف لا الا. دوست کو بیٹھا کہہ رہے ہیں، اتنی دیر میں دوست کو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھے مہدی کی خوشبو آ رہی ہے. دل کی آنکھیں کھلی ہیں نا. بہت شکریہ سب کے. دل کی آنکھیں کھلی ہیں. بھائی الطاف بھٹی دل کی آنکھیں کھلی ہیں. کہا مہدی کی خوشبو آ رہی ہے. کہا تجھے کیسے پتہ چل گیا؟ بیٹے کو کہتا علی جلدی کر، دروازے پہ جا، مجھے بادشاہ کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے زمانے کے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے وقت کے محمد کی خوشبو آ. بیٹا گیا باہر، دیکھے تو ایک درمیانہ قد کی شخصیت ہے، چمڑے کا ایک تھیلا ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے. سلام کرتے ہیں آگے. کہا قاسم بن اللہ کا گھر یہی ہے؟ بیٹے نے کہا یہی ہے. اندر آ گئے. اتنی دیر میں قاسم بن اللہ کھڑا ہے، سامنے اس کا دوست بیٹھے ہیں. کہتے ہیں میرے پاس مولا کی خوشبو آ گئی، لگتا ہے کریمی کر دیا. عبد الرحمن کہتے ہیں یہ ہے تیرا مولا؟ تجھے جو خوشبو آ رہی تھی؟ وہ آواز دے کے کہتا ہے میں مولا نہیں، میں مولا کا خدمت گزار. اب مجھے نہیں پتا، معرفت ہو جائے تو نوکر سے مولا کی خوشبو آتی ہے. معرفت ہو جائے تو غلام سے مالک کی خوشبو آتی ہے. معرفت ہو، دل کی آنکھیں کھلی ہو. دل کی آنکھیں نہ کھلی ہو پھر 1000 عطر بھی لگاؤ، عارضی خوشبو ہے. معرفت ہو جائے تو کرم یہ فرماتے ہیں جب تمہیں معرفت ہو جائے اور تم چاہو کہ تمہیں معرفت ہو گئی ہے تو پھر یقین کر لینا تم نہیں بولو گے تمہاری زبان سے ہم بولیں گے، تم نہیں دیکھو گے تمہاری آنکھوں سے ہم دیکھیں گے. شکریہ آصف بھائی. اچھا اس کے ہاتھ چومے، ہاتھ چومے، بٹھایا. کہا الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے جو میرے اوپر کرم ہو گیا. جلدی کرو کھانا لاؤ. کھانا لائے بیٹا. کہتا ہے یہ امام نے آپ کے لیے کوئی تحفے بھیجے ہیں. ایک خط ہے امام کی طرف سے اور ایک یمنی چادر ہے. امام نے وقت نے بھیجی ہے. امام نے فرمایا ہے، اب خط پہلے میں سنا دوں پھر میں اگلی بات. خط میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم از حجت ابن الحسن العسکری. جعفری صاحب حجت خدا کی محبت پیدا اس لیے نہیں ہو رہی، سردار کا تذکرہ کم ہوا ہے. عاصم بھائی ایک نعرہ میں ہر جگہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں، ہر جگہ اعلان کرتا پھر رہا ہوں. میں دوبارہ بھی یہاں بھی اعلان کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے میں ایک دفعہ پہلے بھی کہہ گیا تھا، حق کا سیدھا راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ نہیں، میں آج کی 3 مجالس چھوڑ دیتا ہوں. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کو، میں لاہور سے چلا، مجھے کہنے لگا کہ سید کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ کمالیہ جا رہا ہوں. یہ کیوں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مومنین کی زیارت کرنے، مومنین کو ذکر سنانے. میں کمالیہ آیا، میں کمالیوں کی گلیوں کے سارے راستے دیکھے، چوکوں کے راستے دیکھے، بازار کے راستے دیکھے، میں واپس چلا گیا. کہنے لگے سید کیسا رہا؟ میں نے کہا میں کمالیوں کی گلیوں کے راستے، چوکوں کے راستے، بازار کے راستے، سارے راستے دیکھ کے آیا. کہنے لگے سید تیرا جانا نہ جانا ایک ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. بھائی بہت شکریہ، مہربانی کمالیہ، مشکور ہوں یار میں آپ کا. تو راستوں میں پھرتا رہا، منزل تک نہیں پہنچا. میں نے کہا کیوں؟ کہا تیری منزل تھی کمالیہ کا بگائی والا کا امام بارگاہ، مومنین کی زیارت. نہ تو نے زیارت کی نہ امام بارگاہ پہنچا، تیرا تو جانے کا فائدہ ہی نہیں. راستوں میں پھرتا رہا، تو نے تو ٹائم بھی ضائع کیا، ڈیزل بھی ضائع. اب نعرہ کیا لگاتے ہو؟ حق کا سیدھا. کبھی نعرہ لگائے حق کی سیدھی منزل؟
راستہ ہی کہتے ہو نا. بس کمالیہ والوں یہی میں تمہیں کہنے آؤ کربلا سے گزرو منزل تک پہنچو. کربلا تمہیں راستہ دیتی ہے, کربلا تمہیں راستہ بتاتی ہے. کربلا سے گزرو منزل تک پہنچو. تم 61 ہجری کے نہیں ہو. تم سے پوچھا جائے ہاں بھائی حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا, کربلا میں پیچھے کیوں رہ گئے, تم سے نہیں سوال ہوگا. تم ہو 1442 ہجری کے, تم سے سوال ہوا تو یہی ہوگا مہدی کا ساتھ کیوں نہیں دیا. تمہاری منزل کا نام امام زمانہ ہے, بادشاہ قائم آل محمد حجت دوران. امید ہے میں کچھ نہ کچھ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کر پائے ہوں. بھائی اللہ بات ختم کرو. کہاں خط ہے؟ از حجت ابن الحسن العسکری الہ قاسم بن الا. بعد السلام, میں مخاطب ہوں آل محمد کی گھر کی مودت کا حق ادا کرنے والے سے. زمانے کے امام حسن فرما رہے ہیں, بادشاہ فرما رہے ہیں, میں مخاطب ہوں ہمارے گھر سے مودت کا حق ادا کرنے والے سے. خوشخبری دیتا ہوں کیونکہ بشیر کا بیٹا جو ہو, ہائے 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 احسان بھائی, نیکسٹ اگر مجلس ہوئی آپ نے مجھے یہ جملہ یاد کرانا ہے, ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ سے مراد کیا ہے؟ محمد کون سی بشارت لے کے آیا تھا؟ کروں گا گزارش, بشارت دیتا ہوں کہ تو خوش نصیب ہے. میں نے تیرے لیے یمنی چادر بھیجی ہے جو تیرا کفن ہے. ٹھیک اتنے دنوں بعد تو دنیا سے چلا جائے گا. فلاں دن فلاں تاریخ تیرا جنازہ ہوگا. قاسم بن الا, ہم تجھ سے راضی, ہم راضی تو ہماری جد بھی راضی, ہماری جد راضی تو ہمارا نانا بھی راضی, نانا راضی تو اللہ بھی راضی. میں نے بادشاہ کا خط آپ کے سامنے پڑھا. راضی کیوں؟ زمانے کا امام مرکز و محور کائنات ہے. وہ خوش نصیب ہو, اللہ جانتا ہے تم خوش نصیب ہو. تمہارا مقام کربلا والے عاشقوں سے بھی بڑھ سکتا ہے اگر تمہیں بات سمجھ آ جائے. حضرت بخاری کو کمالیہ کراس نہ کرنے دینا, خالی دعوانی دلیل بھی ساتھ ہے. کیوں؟ علی سے لے کر عسکری بادشاہ تک جتنے بھی سرکاروں کے عاشق ہیں باکمال ہیں, کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. مگر تمہارا مقام اور ہو سکتا ہے اگر سمجھ جاؤ. کیوں؟ دیکھ کے ساتھ دینا اور ہے, غیبت میں ساتھ دینا. دیکھ کے تو ہر کوئی ساتھ دیتا ہے, کوئی کمر پہچانے تو پتہ چلے. بیٹھے عبد الرحمن, جو ہی خط پڑھا گیا نا, جب صاحب عبد الرحمن سامنے بیٹھے, اہل سنت ہے, کہتے تم لوگ بھی بڑے عجیب ہو, موت کا وقت تو اللہ جانتا ہے. ان کو تو مانتے ہو, تمہارے امام یہ کہہ رہے ہیں فلاں دن فلاں ٹائم تو دنیا سے چلا جائے گا. کہنے لگا یہ وقت نوٹ کر لے, دن نوٹ کر لے. سچا جو تھا, اگر تم سچے ہو موت کی تمنا کر. یہ بھی ایک موضوع ہے, بڑا اہم موضوع ہے. سچا تھا, کہا یہ وقت نوٹ کر, موت سے نہیں گھبرایا, یہ وقت نوٹ کر, یہ ٹائم نوٹ کر. اگر اس وقت اس دن میں دنیا سے چلا جاؤں, مان لینا جن کا ماننے والا ہوں وہ بھی حق پہ ہے. ورنہ تیری مرضی. اس نے کہا ٹھیک ہے, عجیب لوگ ہو تم, آل محمد کے چاہنے والے, شیعہ عجیب ہی ہو, وقت بتا دیتے. اس نے کہا 1 منٹ, ایک میری بات سنتا جا, ٹائم دن نوٹ کر لے. اگر میں اس دن چلا گیا یقین کر لینا ہم حق پہ ہیں, ہمارے مالک حق ہے. اور دوسری بات, یہ ذہن نشین کرتا جا. بابے نو کئی ذرا میں توجہ میں طرف کرے. بابا جی ویکھ رہا, میں نے نعرہ سنا مولا پاک امیر دینا. مکمل کر بیٹھو بابا جی, بس ابھی چھٹی ہے, وقت میں بہت ہی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. خیر, عبد الرحمن روانہ ہو گیا. روانہ ہوتے ہوتے کہتے تو نے کہا نا غیب کا علم اللہ جانتا ہے. تو نے پڑھی ہے میرے سامنے قرآن کی آیت, مگر ادھوری پڑھی ہے, پوری پڑھ ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا غیب کا علم اللہ جانتے ہیں, مگر وہ جسے چاہے اسے بھی غیب پہ معمور کر دیتے ہیں. پوری آیت پڑھوائی, پوری آیت پڑھوائی. چلا گیا, جو ہی گیا
مولا کے قاصد کو اس نے لنگر کرایا، روانہ کیا، رخصت کیا۔ جو ہی رخصت کیا بیٹے کو کہتے بڑے بیٹے کو علی نام ہے، علی ادھر آؤ۔ جی بابا، جلدی کر کاغذ پینسل اٹھا، کاغذ قلم اٹھا۔ فوراً لے آیا، سمجھدار تھا نا، کوئی کاغذ قلم مانگے تو دے دیا جاتا ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ، میرا موضوع نہیں۔ فوراً لے آیا کاغذ قلم، کل ایک بیٹا وصیت نامہ میری طرف سے ہے، وہ میری ملکیت امام زمانہ کے نام، وہ میری ملکیت میرے مولا کے نام، وہ میری ملکیت میرے مولا کے نام، بس میرا وصیت نامہ بند کرتے ہیں۔ بیٹی صاحب، حسن دوسرا بیٹا ہے، علی پہلا بیٹا ہے، آگے بڑھ کے باپ کو کہتے ہیں بابا ہم بھوکے مر جائیں، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ کہتے ہیں گھبراتے کیوں ہو، ایک شرط ہے، بھوکے نہیں مرو گے۔ کہا کیا؟ کہا اگر تم مہدی کے وفادار رہے تمہارا اس میں سے کھانا حلال ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر، بہت مہربانی یار، سلام ہے یار، کمالیہ، بہت شکریہ۔ اگر تم زمانے کے حسین کے وفادار رہے تب تمہارا اس میں سے کھانا حلال ہے۔ آپ کی کیا بات ہے؟ عاشق ہوں تو پھر ایسے ہوں۔ چلا گیا دنیا سے، اسی دن اسی وقت وہی سردار کی ہاتھوں کی عطا ہوئی ہوئی یمنی چادر کفن کے طور پر ملی۔ عبد الرحمن گلیوں میں دوڑتا پھر رہا ہے، ہائے میرا سردار، ہائے میرا سردار، ہائے میرا سردار۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا قاسم بن نام میرا سردار تھا، وہ پورے وقت اور پورے دن میں دنیا سے چلا گیا۔ دنیا کو کہتے ہیں دنیا والوں گواہ رہنا، میں بھی حق والوں کے ساتھ ہوں۔ حق والوں کے ساتھ بھائی، بہت شکریہ، مہربانی، کمالیہ۔ امید ہے میں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر پایا ہوگا۔ اپنا آپ دو اپنے مولا کو، آج کے بعد اپنی ہر خواہش مولا پہ چھوڑ دو۔ رات کو سویا کرو، دنیا کو نہ پریشانیاں بتایا کرو، وہ ٹینشن، وہ پریشانی، وہ مسئلہ، دنیا ہستی ہے۔ آج خون سفید، وہ کہتے ہیں نا خون سفید ہوا، آج خون سفید ہے، کسی کو نہ کہو، سرخ خون کو کہو۔ زمانے کے امام کو کہو مولا میری یہ پریشانی، میری یہ تکلیف، میری یہ ٹینشن، میری یہ مصیبت، میری یہ مشکل بادشاہ حل کریں گے۔ بادشاہ کو کہو کریم ابن کریم، سخی ابن سخی، جتنا یہ علی کریم، جتنے حسن کریم، جتنے حسین کریم، جتنے 11 کریم، ساروں کی کریمیت مہدی میں کٹھی ہے۔ میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں گزارش کر پایا۔ زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے کمالیہ، روٹین نہیں۔ آج کے بعد عہد کر لو، یہ آنکھیں امام کی امانت ہے، یہ آنکھیں ادھر ادھر نہیں جائیں گی۔ ارے بھائی مومن کا معیار بھی معصوم نے یہی فرمایا، مومن وہ نہیں جو غلطیاں کر کے معافیاں مانگتا پھرے، مومن وہ ہے جو قدم قدم پہ شکر ادا کرے۔ بھائی یہ سب یہی مومن کا معیار نہیں ہے۔ ہاں، اور مومن ہی تو شیعہ ہوتا ہے۔ کمالیہ کی سرزمین پہ بابا جی میں ان کو کہہ گیا ہوں، بسم اللہ آپ کے اس خوبصورت سر ہلانے کو سلام ہے، میں ان کو کہہ گیا ہوں محب سے نکلو شیعہ بنو، محب سے نکلو شیعہ بنو، کیونکہ 11ویں امام نے فرمایا تھا محب وہ ہوتے جو ہمیں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتے جسے ہم چاہتے ہیں۔ صاحب و زمان کی بارگاہ دعا ہے مولا آپ سب کو سچے سچے عاشقوں میں شمار فرمائے۔ میرے بھائی الطاف کی محنت، یہاں کے جتنے بھی سامعین میں سے میرے جاننے والے ہیں سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، جو نہیں جاننے والے ان کے لیے بھی ڈھیروں دعائیں۔ یار سید ہو کہ میں تمہیں کہوں تمہیں اتنے قلعے مل جائیں، تمہیں اتنے کروڑوں پر مل جائیں، بقا کی دعا نہ دینا یہ توہین ہے۔ قلعے کروڑ قبر کے باہر تک رہتے ہیں، دعا یہی ہے تمہیں مہدی مل جائے۔ بہت شکریہ، مہربانی کمالیہ، تمہیں بادشاہ مل جائے، بسم اللہ، تمہیں آقا مل جائے، اور تمہارے آقا کا یہ فرمان ہے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہ کرنا، جیسا ہم چاہتے ویسے بن جو، میں تمہیں ملنے خود آؤں گا۔ دعا ہے تمہارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ رب معاف کر دے جو مولا تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ تمہیں اگر لنگر کی تنگ دستی ہے تمہیں بے بہا لنگر عطا کرے، جو تم ظہور امام کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ کرو۔ اپنی ذات پہ امام کے ظہور کو فوقیت دو، لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرو، یہی وقت ہے اور کچھ بھی نہیں، کم از کم تمہارا نام وفاداروں میں آ جائے۔ نہیں پڑھ بیٹھے قرآن،
ایک چھوٹا سا پرندہ پانی کی قطرے اپنی چونچ میں لے کے کیا کہہ رہا تھا نبی کی آگ بجھانے جاتے ہوئے؟ کسی نے کہا آگ بھی دے، اپنے چونچ میں قطرہ بھی دے. کہا اس میں کوئی شک نہیں، آگ نہیں بجھ سکتی، نام تو وفاداروں میں آ جائے. بس بس مہربانی، مولا کرے تمہارے دل کی آنکھیں دنیا میں کھل جائیں، جب چاہو بادشاہ سے ملاقات. احسان میں نے بھائی ایسے نہیں کہا، حسن مولا جانتا ہے. ایک علم کے نیچے میں گیا ایک جگہ پہ، امام جانتے ہیں میں قسمیں اٹھاتا نہیں کیونکہ میری بات میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں. میں امام کا آپ سے زیادہ امام کا جواب دے رہا ہوں. آپ کا اتنا نہیں، میں مولا کا جواب. کل کو پوچھیں گے نہیں تو ممبر پہ کھڑے ہو کے کہتا تھا تیرے پاس منصب تھا بیان کرنے کا، تو نے ممبر پہ کھڑے ہو کے غلط بات کی. اور وہ ایسی پیشی ہے احسان صاحب، امام کی ایسی پیشی ہے جہاں کوئی چھڑا ہی نہیں سکتا. ایک غازی علم کے نیچے گیا سلام کرنے، ایک دیکھوں تو سفید ریش ہے، چھوٹے سے کر کے ہیں، بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا جب باتیں ان کی ختم ہونا کھڑا رہا، میں نے کہا آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ کہنے لگے بیٹا بس جائیں آپ کو کیا ان چیزوں سے. میں نے کہا بابا جی یہ باتیں کرنے والی نہیں ممبر پہ، لیکن کیا کروں مجبوری ہے، ہو سکتا ہے کہ میری بات کا اثر لے جائے. میں نے کہا بابا جی آپ کسی سے ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو. کہنے لگے ہاں میں بس باتیں کر رہا تھا لیکن بیٹا آپ جاؤ. آپ اپنے کہا. میں نے کہا بابا جی مہربانی کریں، سیدوں کو تو کوئی خالی نہیں لوٹاتا، میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، میں نے صرف سوال کیا ہے. کہنے لگا اگر ایسی بات ہے تو سنو، میں غازی سے باتیں کر رہا تھا. احسان بھی مجھے مولا ممبر پہ کھڑا ہوں، کہتا میں غازی سے باتیں کر رہا تھا. میں نے کہا بابا تیرے پاس اسم اعظم ہے؟ کہتا نہیں، جب سے غازی کا کرم ہوا غازی نے باوفا بنا دیا، دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر آتے ہیں. مولا راضی ہو، میری ڈھیروں دعائیں ہیں آپ کے لیے. بس مختصر سا دو چار جملے مسائب کے. مسائب سنانے سے پہلے ایک جملہ ہمیشہ کیے کرتا ہوں اور دوبارہ بھی کرنے لگا ہوں. کمال جس کو سمجھ جائے تو 100 بسم اللہ، نہ سمجھ جائے اس کا نصیب مقدر. معصوم فرماتے ہیں شیعو ہمارے گھر کے مسائب ضرور بیان کرو، ہماری توہین نہ کرو. کوشش کرنی چاہیے ممبر پہ آنے والوں کو تحقیق کر کے مسائب پڑھیں. یہ نہیں میں نے اس سے سنا تھا، میں نے اس سے سنا تھا. وہ باتیں کرو جو سید سجاد نے سنائی ہے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. احسان صاحب دیکھیں مسائب وہ عرفا فرماتے ہیں بڑا نازک مرحلہ ہے، بڑا نازک مرحلہ ہے. کیونکہ فضائل میں ہم ان کی شان کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. مسائب میں ان کو کیا گزرا بنا بیچارے مجبور سے. نہیں بابا یہ گھر مجبور نہیں مختار ہے. ہر جگہ یہی کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے ہم تمہارے قیدی نہیں، ہم اللہ کی رضا کے قیدی ہیں. تاریخ میں لکھا ہے 2 شہزادوں نے قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی. ایک شہزادہ ہے، ایک شہزادی ہے. بعض امیر لوگوں کے لیے قیامت سے پہلے قیامت برپا کر دی. 2 شہزادہ. پوچھا گیا کون؟ کہا پہلا علی اصغر. اللہ اکبر، قیامت سے پہلے قیامت برپا کر گیا. ہاں ایک بندے نے توسل کیا تھا احسان صاحب امام زمانہ کی بارگاہ، یہ بھی میں نے کتاب میں پڑھا. سرکار کی بارگاہ توسل کیا، مولا میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیں گھر اتر کی شہزادیوں میں پہلے منصب پہ دوسرے منصب پہ کون ہے، اور شہیدوں میں سب سے بڑا منصب اور اس کے بعد منصب کس کا ہے؟ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، مصلی بچھایا، مولا سے پوچھا. امام زمانہ کی جب زیارت ہوئی سرکار فرماتے تو نے سوال کیا، جواب دینا ہم پہ واجب ہے. کوئی بھی ہدایت طلب کرے، ہم ہادی زمان ہیں. تو سن، مستورات میں سب سے پہلا منصب ہماری شام والی دادی کا ہے، سب سے بڑا منصب، اور ان کے بعد اصغر کی ماں کا ہے. زمانے کے امام فرماتے ہیں دوسرا منصب مستورات میں مخدرات عصمت میں ہماری دادی کا اصغر کی ماں کا ہے، اور شہیدوں میں سب سے پہلا منصب ہماری جد حسین کا ہے، دوسرے نمبر پر منصب اصغر کا ہے. یہ بھی شہید اعظم ہے. اہل سنت علماء یہاں ایک بات لکھا ہے بعضمیر لوگوں نے، جو بعضمیر ہیں وہ بڑی خوبصورت باتیں لکھتے ہیں. وہ کہہ گئے، وہ کہتے ہیں اصغر تمہیں ہم کیا کہیں، ناصر اکبر کہیں، شہید اکبر کہیں یا شہید اعظم کہیں؟ کہ اصغر تم نے تو قیامت برپا کر دی. اصغر تمہارے سے پہلے جنگ کربلا کی جنگ نظر آتی ہے، تیری شہادت پر جنگ نہیں ظلم نظر آتا ہے. یہ اہل سنت نے کہا. ایک دفعہ نہیں، اس شہزادے نے 3 دفعہ
اپنے آپ کو جھولے سے گرا. ہر دفعہ شام کی ملکہ اٹھاتی جھولے میں لٹاتے, اٹھاتے جھولے میں لٹاتے. یہاں ایک شخصیت بڑا کمال جملہ لکھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑی دنیا میں جھولے بنے, تقریباً ہر بچے نے جھولا ہنڈایا, مگر واحد اصغر ہے جو جھولا نہ ہنڈا سکا, جس کی پوری زندگی سفر میں گزرے. اللہ اکبر. تیسری مرتبہ جب گرایا نا معصوم نے, شہزادی نے اٹھایا, اپنی زبان بے زبان میں کہتے ہیں اماں مجھے بار بار نہ سلا, اماں میرا بابا مظلومی کے نعرے لگا رہا ہے, اماں میں ایسی حالت میں نہیں رہ سکتا. لے کے آئے شام کی ملکہ کے پاس. شہزادی شام کی ملکہ, بابا میں ادب میں پڑھتا ہوں, اچھا لگے تو بسم اللہ, نہ لگے تو آپ کا مقدر و نصیب. میں بچپن میں محلے کی مسجدوں سے سنتا تھا, مولوی کھڑا ہو کہ کسی کمی کے گھر بھی کوئی بیٹی مر جاتی نا, مولوی کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا حضرات اعلان سنو, فلانے کی بیٹی مر گئی, فلانے کی ماں مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی. میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا اماں کون مر گئی؟ ماں نے کہا ہمسائے کی بیٹی مر گئی. میں نے کہا اس کا تو نام یہ ہے, مولوی کیوں نہیں لیتا؟ میری ماں نے رو کے کہا تھا غیرت کا نام بہن نہیں لیتا. اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے ہمارا اتنا ادا, محمد کی بیٹیوں کے لیے کوئی ادا نہیں. اللہ شام کی ملکہ جا کے عرض کر دیا. میں جلدی جلدی ایک جملہ اور پھر میں معصومہ پہ آتا ہوں. جا کے عرض کر دیا بی بی سارا دن آپ نے قربانیاں قبول کی, میری بھی قربانی قبول کر. حسین بادشاہ خیمے تشریف لے آئے. مضمون آپ سن بیٹھے ہو. جب اصغر کو تیار کر کے ماں بھیجنے لگی نا, دینے لگی, ایک کام کیا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں والی مائیں یہ سمجھے گی میرا جملہ. اصغر کی ماں نے اصغر کا چھوٹا سا ہاتھ ماتھے پہ رکھا, ماتھے پہ رکھ کے تمام بیبیوں کی طرف روک کر کے کہتی ہوں بیبیوں میرے اصغر کا آخری سلام قبول کرو. اصغر میدان جا رہے, اصغر نے واپس نہیں آنا, آخری سلام قبول کرو. اور جاتے ہوئے اصغر کو کہا اصغر میری ایک وصیت یاد رکھنا بیٹا, کوشش کرنا تیر تیرے باپ کو نہ لگے. اللہ اکبر. ختم ہوگی بات. ایک یہ مظلوم, ایک جملہ میرا دل اور کہہ رہے, جعفر صاحب نے سرکار کا اس کہتا جو باب العوائز کا, خیموں کے پیچھے حسین نے قبر بنائی, ذوالفقار سے زمین کھودی. لکھا ہے صاحبان تاریخ نے, قبر کھود رہے نا, ذوالفقار رو رہی ہے دھاڑے مار مار کے. مولا کہتے ہیں ذوالفقار تم کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے مولا آپ کی پاک اماں اکثر مجھے دھوتی تھی جب آپ کے بابا جنگ سے واپس آتے تھے. ایک دن آپ کی پاک اماں نے دھوتے دھوتے مجھے کہا تھا ذوالفقار میرے بیٹے کی ساتھی بننا, کوئی وقت ایسا آ جائے میرے بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑنا. مولا آپ بنا رہے ہو قبر, میں شر کے دن آپ کی ماں نے پوچھ لیا کیا ساتھ دیا تھا, کیا کہوں گی قبریں کھولتی رہی تھی. ایک یہ بھائی ایک یہ بہن. کون معصومہ؟ 4 سال کا سن ہے, غازی عباس کی آقازادی کا. کیسا زندان ملا جس کی چھت ہی نہیں ہے. سارا دن روتی تھی, رو رو کے بابا کو یاد کرتی تھی. میں بہت پڑ گیا, بس میں آخری جملہ اجازت دینے لگا. 2 عہد ہر دفعہ میں بانٹتا ہوں, آج بھی میں کوشش کروں گا بھائی الطاف کو دے کے جاؤں گا. 2 عہد ہے جس کے بارے میں فرمان ہے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا. میرا مہدی جب بھی آئے گا اس کو قبر سے اٹھائے گا, وہ لے لیجئے گا. میں بی بی کی 2-4 جملے آج زیادہ میں پڑھ نہیں سکتا, میں معذرت خواہ ہوں یار. شہادت عام شہادت نہیں, حسین کے سینے کے تعویذ کی شہادت ہے. عام شہادت نہیں, آل محمد کے گھر کی رونق کی شہادت ہے. اس کی شہادت ہے. اللہ اکبر. روتی تھی زندان میں, اتنا روتی شہزادی, اتنا روتی, دیکھتی آنے جانے والوں کو, پوچھتی تھی بھائی سجاد ہماری بھی کوئی ضمانت کرائے گا, ہماری بھی رہائی کا کوئی انتظام کرائے گا. پوچھتی تھی بھائی سجاد. آ گیا وہ دن, اللہ اکبر, آپ کا دل بن گیا. ایک جملہ اور, آ گیا وہ دن. آئی سید سجاد کے پاس, سرکار بیٹھے خون کے آنسو رو رہے, بات کر کے کہتے بھیا بابا یاد آ رہے ہیں, بھیا بابا معصوم ہے نا, بھیا بابا یاد آ رہے ہیں. سرکار فرماتے ہیں رات زیادہ ہو گئی, آرام کرنے جا کے سو جائیں. دیکھا بھائی توجہ نہیں کر رہے, اٹھی ماں کے پاس. ماں کا منظر عجیب ہے. ماں بیٹھی ہے علی اصغر کا کرتا لے کے, بیٹھی ہے لوری دے رہی, جھولا جھولا اصغر کے کرتے, رو رو کے کہتی ہے اصغر وعدہ کر کے آئی تھی نا جہاں بھی بیٹھوں گی تیری قبر بناؤں گی. ماں کو کہا اماں بابا بڑے یاد آتے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا مجھے خود اصغر بڑا یاد آ رہا ہے.
اٹھی سیدھی شام کی ملکہ کے پاس. شہزادی ملکہ شام بھائی کا آخری سجدہ یاد کر کر کے رو رہی ہے. دیکھا کوئی توجہ نہیں کرتا, جا کے کونے میں معصومہ بیٹھی. بیٹھتے بیٹھتے اتنی روئی, روتے روتے سر زمین پہ رکھا. ایک جملہ سنانے لگا ہوں, بین بہت سخت ہیں. روتے روتے کہتی ہے, بابا آ کے دیکھیں تو صحیح, شام کی عورتیں تکیوں پہ سوتی ہیں, میں پتھر پہ سوتی ہوں. بابا آ کے دیکھیں, میں پتھر پہ سوتی ہوں. بابا آنکھ لگ گئی شہزادی کی. جو ہی آنکھ لگی, بھائی آسانی سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا, جو ہی آنکھ لگی بابا کر کے اٹھ بیٹھی. پھپھی آگے بڑھی, معصومہ کیا ہوا, کیا دیکھا؟ کہا بابا دیکھا ہے, ابھی بابا دیکھا, میرے بابا بس آ رہے ہیں, بس بابا آنے والے. کہا دیکھا کیا؟ کہا بابا ملے تھے, میں بابا کو کہہ رہی تھی بابا اتنے دن ہو گئے دوبارہ آپ ملے ہی نہیں. دیکھا بابا کی زلفیں خون آلودہ ہیں, بابا پورے خون میں رنگین ہیں. میں نے بابا کو کہا بابا میں بہت اداس ہوں. کہا بیٹی آخری رات ہے, کل تو میرے پاس آ جائے گی, میں تجھے خود لینے آؤں گا. جملہ میں نے کہا نہیں ہے احسان صاحب, ان کا دل بن گیا, بس روتے آنا, اتنی مہربانی کرنا, روتے آنا, مظلوموں کے وارث کو بلاتے آنا, ضرور کہنا معصومہ کے خون کا وارث جلدی آ. اتنی سی بڑی گزارش ہے. جہاں دفنایا نا شہزادی کو, پانی آ گیا, پڑھا کتاب ہے. جو مجاور تھا اس کو حکم ہوا ہماری قبر بدلو. سید کو بلایا, پردہ لگوایا, کناتے لگوائے. شہزادیاں آگے بڑھی, قبر سے معصومہ کو نکالا جائے, معصومہ کو ہٹایا جائے, کسی اور جگہ دفن کیا جائے. اللہ اکبر. صبح سے لے کر شام ہو گئی, سیدزادیاں رو رو کے, عجیب کیفیت ہے. جو باہر سید کھڑے تھے نا, انہوں نے کہا کیا وجہ ہے, یہاں سے تو یہاں منتقل کرنا تھا, اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کہا تجھے کیا بتائیں, جو بھی سیدزادی آگے جاتی ہے مر جاتی ہے, دیکھتی ہے مر جاتی ہے, دیکھتی ہے مر جاتی ہے. کہا دیکھا کیا؟ کہا مر جاتے منظر نہ دیکھتے, قبر میں آج بھی ہاتھ پابند ہیں. اللہ اکبر. یہ پابند ہاتھ کہہ رہے ہیں مہدی میرے ہاتھ کھولنے کب آئے گا؟ ماتم معصومہ